اپنے شو ایم بی جی اسپیکس کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب تک کی سب سے بڑی اہم اور تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نہیں نکل پایا۔ 21 سے 25 جون تک پیرس میں جاری رہنے والا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس، جس میں اس حوالے سے غور کیا گیا، اس کا اجلاس جب ختم ہوا تو فیٹف کے جو صدر ہیں ڈاکٹر مارکوس، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے پاکستان کی تعریف تو کی، لیکن فیصلہ یہ سنایا کہ پاکستان بدستور فیٹف کی گرے لسٹ میں رہے گا اور پاکستان کو گرے لسٹ سے جو ہے وہ نہیں نکالا گیا۔ فیٹف کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر مارکوس، انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو جو اقدامات تجویز کیے گئے تھے، جو ٹارگٹ لسٹ دی گئی تھی، اس میں 27 اقدامات جو ہیں وہ شامل تھے، تو 27 نکات میں سے 26 پر حکومت پاکستان نے عمل درآمد جو ہے وہ کم و بیش کر لیا ہے، لیکن ایک نکتہ جو سب سے اہم ترین نکتہ ہے، اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، اس لیے پاکستان جو ہے وہ بدستور فیٹف کی گرے لسٹ میں رہے گا۔ اب اس پہ پاکستان میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے اور بجا طور پر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جب 27 میں سے 26 نکات پر عمل درآمد ہو گیا تو ایک نکتے کی وجہ سے پاکستان کو گرے لسٹ میں کیوں رکھا جا رہا ہے، کیوں پاکستان کو گرے لسٹ سے جو ہے وہ نہیں نکالا گیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی چند روز پہلے اس توقع کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ 27 میں سے 26 نکات پر عمل درآمد جو ہے وہ ہو چکا ہے، لیکن یہ امیدیں اور یہ توقعات جو ہیں وہ درست ثابت نہیں ہوئیں اور جو فیٹف ہے اس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، کیا واقعی پاکستان جو ہے اس نے جو اقدامات کرنے تھے وہ نہیں کیے، وہ نیم دلی کے ساتھ کیے، یا وہ کاغذی اور نمائشی نوعیت کے اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے، یا پھر پاکستان تمام اقدامات کر چکا ہے اور نیک نیتی کے ساتھ جو ہے ساری کارروائیاں کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود سیاسی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نہیں نکالا جا رہا۔ یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے اور خاص طور پہ جس دن جب یہ اجلاس ہو رہا تھا تو اس دوران لاہور میں جوہر ٹاؤن میں کالعدم جو تحریک ہے اس کے سربراہ حافظ سعید کی رہائش گاہ کے قریب ایک بم دھماکہ ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ مزید خراب ہو گیا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ عالمی سطح پہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بہت پروپیگنڈا بھی ہوا اور یہ بات بھی کی جاتی رہی کہ بتایا یہ گیا تھا کہ حافظ سعید صاحب جو ہیں وہ تو جیل میں ہیں، وہ اگر جیل میں تھے تو پھر ان کی رہائش گاہ پر حملہ کیوں ہوا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظ سعید صاحب جو ہیں وہ جیل میں نہیں ہیں بلکہ انہیں گھر میں ہی رکھا گیا ہے اور دنیا کی آنکھوں میں جو ہے وہ دھول جھونکی جا رہی ہے؟ اس طرح کے جو پروپیگنڈا ہے، اس طرح کی جو تنقید ہے وہ حکومت پاکستان پر، پاکستان کی پالیسیوں پر جو ہے وہ کی جاتی رہی ہے۔ ممکن ہے کوئی سیاسی وجوہات بھی رہی ہوں جو فیٹف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں جو مختلف ممالک کے نمائندے شامل ہیں، ظاہر ہے ان کی ذاتی پسند ناپسند بھی ہوگی، وہ اپنی خارجہ پالیسی جو ہے وہ بھی مختلف ممالک اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہوں گے، فیٹف پہ دباؤ بھی ڈالا جاتا ہوگا، اثر انداز بھی ہوا جاتا ہوگا، لیکن ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں اور صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کریں تو آپ ہی بتائیے کہ جس ملک کا وزیر اعظم اسامہ بن لادن کو شہید سمجھتا ہو اور جس دن یہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، اس دن پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ کیا چل رہا تھا؟ اس دن پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ چل رہا تھا طالبان آور گارڈینز۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت تک بھی پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ چل رہا ہے طالبان آور گارڈین کے نام سے، اور طالبان کو سراہا جا رہا ہے۔ طالبان جو افغانستان میں مختلف علاقوں پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں، اس کی تعریف و توصیف کی جا رہی ہے، اس پہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اب جب یہ سینٹیمنٹس ہوں اور آپ کے ملک کا وزیر اعظم جو ہے
وہ اسامہ بن لادن کو شہید کہتا ہو اور آپ کے ملک کے وزیر خارجہ سے جب اس حوالے سے سوال ہو تو وہ کوئی واضح جواب جو ہے وہ نہ دے پائے، تو پھر ظاہر ہے عالمی برادری ہم پر جو ہے وہ کیسے اعتبار کرے اور یہ کیسے مان لے کہ ہم کاغذی اور نمائشی نوعیت کے اقدامات جو ہیں وہ نہیں کر لے، بلکہ حقیقی طور پر دہشت گردی سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، انتہا پسندی سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ٹیرر فائنینسنگ ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو منی لانڈرنگ ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عالمی برادری کیسے اعتبار الفت کر لے اور کیسے یہ مان لے کہ ہمارے ہاں غیر ریاستی عناصر کی جو سرپرستی ہے وہ ترک کر دی گئی ہے، سابقہ پالیسیوں سے رجوع کر لیا گیا ہے اور اب پاکستان میں غیر ریاستی عناصر جو ہیں ان کی سرپرستی نہیں کی جا رہی، ان کی سرکاری سطح پر جو ہے وہ امداد نہیں کی جا رہی، تو عالمی برادری پھر یہ کیسے تسلیم کر لے؟ تو ہمیں اس حوالے سے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنا گھر جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہوگا۔ 2018 سے پاکستان جو ہے وہ مسلسل گرے لسٹ میں ہے اور حکومت پاکستان کی طرف سے مسلسل ایڑی چوٹی کا زور جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ جس طرح کے اقدامات، جس طرح کے مطالبات جو ہیں وہ FATF کی طرف سے سامنے آتے ہیں اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر جو اقدامات ہیں وہ کاغذی نوعیت کے ہیں، وہ نمائشی نوعیت کے ہیں، ورنہ حقیقت میں گراس روٹ لیول پر کوئی اس طرح کی تبدیلی جو ہے وہ بڑی تبدیلی جو ہے وہ نظر نہیں آئی۔ اور یہی آج کی جو پریس کانفرنس تھی FATF کے پریزیڈنٹ کی، اس کی طرف سے جو ہے وہ کہا گیا، اور یہ جس کو آپ ایک نقطہ سمجھ رہے ہیں کہ 26 نکات پر عمل درآمد ہو گیا اور ایک نقطے پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوا، تو اس وجہ سے پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ پر رکھنا جو ہے وہ بڑی زیادتی ہے۔ وہ دراصل ایک نقطہ نہیں ہے، وہ ایک نقطہ جو ہے ایک تو سب سے اہم ترین نقطہ ہے، دوسرا اس ایک نقطے میں 6 مزید ذیلی نکات ہیں جن پر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جانا ہے۔ اور آج بھی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے جو صدر ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 1373 افراد یا شخصیات جن کو اقوام متحدہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دیا گیا ہے، ان کے خلاف جب تک کارروائی نہیں کی جاتی، ان کے خلاف جب تک تحقیقات نہیں کی جاتی، جب تک انہیں سزائیں جو ہیں وہ نہیں سنائی جاتی، تب تک پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں رہے گا۔ یعنی جب تک آپ دہشت گردوں سے پیار کرتے رہیں گے، جب تک آپ دہشت گردوں کو ان کے گھروں میں رکھیں گے اور عالمی دنیا کو آپ یہ بتائیں گے کہ ہم نے انہیں جیل میں رکھا ہوا ہے، تو اس وقت تک ظاہر ہے ہمیں اس طرح کی رسوائی اور جگ ہنسائی کا سامنا جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہماری کامیابی ہے، اگر پازیٹیو رپورٹنگ کی جائے کہ یہ بڑی ہماری کامیابی ہے کہ ہم مسلسل 3 سال سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں اور ہمیں گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا، اور ہم گرے لسٹ میں ہی ہیں، ورنہ جو ایران اور شمالی کوریا جیسے ممالک ہیں ان کی فہرست میں بھی شامل کیا جا سکتا تھا ہمیں، جن کو جو FATF کی بلیک لسٹ میں شامل ہیں۔ پاکستان کے علاوہ 15 ممالک جو ہیں وہ پہلے سے ہی FATF کی گرے لسٹ میں جو ہے وہ شامل تھے، اب اس میں چند مزید ممالک کا اضافہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مالٹا، فلپائن اور موریتانیہ جو ہے اسے بھی FATF کی گرے لسٹ جو ہے وہ اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اگر یہ FATF والے پاکستان میں ہوتے تو ظاہر ہے انہیں ہینڈل کر لیا جاتا، ان کا کوئی بندوبست کر لیا جاتا، کیونکہ یہ بدماشی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ 26 نکات پہ عمل درآمد ہم نے کر لیا، ایک نقطہ رہ گیا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں گرے لسٹ میں جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ پاکستان میں ہوتے تو ہم انہیں ضرور ہینڈل کر لیتے اور ان کا کوئی نہ کوئی بندوبست جو ہے وہ کر لیتے۔ ممکن تھا کہ کوئی ویڈیو دکھا کر جو ہے انہیں راہ راست پہ لے آیا جاتا، دھمکا کر، ڈرا کر جو ہے وہ ان سے کوئی فیصلہ کروایا جا سکتا تھا، یا اور کوئی چارہ نہ بھی چلتا تو FIA کے سائبر کرائم ونگ سے انہیں نوٹس بھیجوا دیا جاتا اور یوں یہ ہمیں FATF کی جو گرے لسٹ ہے اس سے نکالنے پر جو ہے وہ تیار ہو جاتے۔ لیکن کیا کریں کہ یہ پاکستان میں نہیں ہے۔ اگر یہ پاکستان میں ہوتے تو پھر ہم دیکھتے کہ یہ ہمارے ساتھ بدماشی جو ہے وہ کس طرح کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں
تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔